بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، جس طرح سے کفار اپنی تاریخ کو غلط طریقے سے بیاں کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، مسلمان اپنے تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ چلیے ناظرین بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ اہل دمشق صلح کے لیے حضرت ابو عبیدہ کے پاس آئے۔ جب رات ہوئی تو ہر دروازے پر مسلمان ہوشیار رہتے ہوئے قلعے کے آس پاس نگہبان کر رہے تھے، تاکہ اگر گزشتہ شب کی طرح رومی لشکر مکر و فریب سے حملہ کرے تو اس کا فوراً تدارک کیا جا سکے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ باب زاویہ سے ایک رومی بزبان عربی بلند آواز سے پکار کے، اے گروہ عرب، ہم صلح کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم کو امان مل سکتی ہے کہ ہم تمہارے سردار کے پاس آ کر صلح کا معاملہ طے کر لیں؟ اس وقت حضرت عامر بن طفیل ادوسی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قلعے کے قریب گشت کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فوراً دوڑتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے سردار، رومی صلح کی گفتگو کرنے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس آنے کے لیے امان چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جاؤ، ان سے کہہ دو کہ ہمارے سردار کے پاس آنے اور پھر شہر تک واپس جانے تک تم کو امان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ قلعے کی دیوار کے قریب آئے اور پکار کر کہا کہ اے اہل دمشق، تمہارے لیے ہمارے سردار نے امان کا وعدہ فرمایا ہے، تم بلا کسی خوف و خطر آ سکتے ہو۔ اہل دمشق نے کہا کہ اے برادر عربی، تم کون شخص ہو کہ ہم تمہاری بات پر بھروسہ کر سکے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ میں ابو ہریرہ ادوسی، صحابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ہمارا طریقہ غدر اور فریب کرنا نہیں ہے۔ ہم قوم عرب زمانہ جاہلیت میں بھی عہد و وفا کے پابند تھے اور اب بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم کے طفیل میں ہم کو راہ راست دکھائی ہے، تو اب تو ہمارا ہرگز وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ کنز الایمان سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 34۔ حضرت ابو ہریرہ کا جواب سن کر اہل دمشق نے باب زاویہ کھولا اور دینی نصرانیوں کے 100 علماء روسا اور غبر دروازہ سے باہر نکلے۔ ان تمام نے جنار اور صلیبیں پہن رکھی تھی۔ مجاہدوں نے ان کی کفری شعار کو دور کیا اور پھر ان کو حضرت ابو عبیدہ کے پاس لے آئے۔ صلح کے تعلق سے گفتگو کا آغاز ہوا اور معاملہ طے ہو گیا۔ اہل دمشق نے جزیہ ادا کرنا منظور کیا اور اہل دمشق کے لیے امان حاصل کر لی اور ساتھ میں ان کے 8 کنیسہ کو منہدم نہ کرنے کا عہد بھی لے لیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ صلح کی دستاویز لکھ دی، لیکن دستخط نہیں فرمائی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لشکر کے سپہ سالار اعظم ہونے کی حیثیت سے حضرت خالد بن ولید دستخط کرے، یہی مناسب ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ سوچا کہ حضرت خالد کو صبح بلا کر تمام کیفیت سے آگاہ کر دوں گا اور دستخط لے لوں گا۔ اس وقت آج رات میں ان کو تکلیف دے کر یہاں بلانا مناسب نہیں، کیونکہ وہ گزشتہ شب بھر اور آج کا پورا دن جنگ کی سخت مشقت اٹھائے ہوئے ہے، لہذا ان کے آرام میں خلل واقع نہیں کرنا چاہتا۔ کل صبح ان کو صلح کی بشارت دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ اسی سوچ میں تھے کہ اہل دمشق نے کہا کہ اے سردار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی وقت ہمارے ساتھ چلو اور شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر لو۔ ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔